اللہ الرحمن الرحیم. چل میں نے کیا الف ایک رابع یا زیادہ در اسم یا در اسم یا در فعل باشد یا بود نا بعد یا نحو صد یا و بعد یا ہم در مانند یحیا و ریا علما والف ثالث اگر از یا است بیا نویسن و اگر نہ بالب و در کلا بہر دو نگارن بعض حروف جز بلا و الا و حتی بیا نہ نوشتہ وچ علا بھی ہے کہ الا و علا و حتی بیا نہ نوشتہ و دو حرف مقرر را صبر 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 صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر سبحان اللہ. اچھا جی الف آ گیا. کون آ گیا؟ الف. اور بے الف کو کس شکل میں لکھا جاتا ہے؟ اور وہ الف جو کہ رابع کلمے میں چوتھی جگہ ہو جی یا زیادہ ہو، اسم میں ہو یا مبدل ہو یا جی یا بود. یہ الف کیا ہو جاتا ہے؟ کیا مطلب یا ہو جاتا ہے؟ یعنی بشکل یا مرقوم شود، اپنی شکل میں نہیں ہوتا بلکہ موتا اعلیٰ مرتضی اصطفیٰ اس حب قہق آگے جو سمجھ. اب الف لکھا نہیں جائے گا، پڑھا جائے گا. وہ یہ کھڑی زبر سی پانے سارے کو نشانی وہ تو بکری شہب ہے. یعنی وہ الف جو کہ کلمے میں چوتھی جگہ ہو یا زیادہ ہو، اسم میں ہو یا یہ الف یا کی شکل میں لکھا جاتا ہے، پڑھا الف جاتا ہے. توجہ جی. اور اگر تائے تانیث یا ضمیر متصل بؤ پیبندد جی انہی صورتوں میں اگر کیا ہو جائے تائے تانیث یا ضمیر متصل ہو جائے اس کے ساتھ پیبندد جی تو پھر با الف نوشتہ شبد، پھر الف کی شکل میں. اور دیکھو تو ارطواتن، ویسے ارطوا ہو نا کلا ارطوا، لیکن ارطواتن مستثنا کلا ہوئے تھے تے مستثناتن آطوا کے لا ہو تو آطوا ہو، اغنا اکیلا ہو تو اور اغنا ہو. اغنا لکھا جائے نا کہ غلط لکھا ہے؟ انہوں ٹھیک کرو نا، اغنا بناؤ نا تا چاہ سونی ہے نا. وہ آلائنا تو اگر ضمیر آ جائے تو پھر اغنا ہو. سنیں جی ایشا بس ہے. نہ بعد یا در فعل یا اسم غیر علم. سنیں جی، نہ کہ بعد ہو فعل میں ہو یا اسم غیر علم میں، جیسے صد یا زن تشنا احیا خطا یا جی اگر کیے تا دو سنیں نا جی خطا یا تا دو یا در صورت جمع نشبند. سمجھے ہی؟ تب اس کو کیا کریں گے؟ دیکھنا کلمے کے آخر میں یا ہو، کلمے کے یا ہو فعل میں ہو یا اسم میں، لیکن اسم غیر علم ہے. اب یہ جو الف ہے نا آخر میں، اس کو یا کی شکل میں نہیں لکھیں گے تاکہ صد یا میں
اگر الف کو یا کی شکل میں لکھیں تو پھر آگے پھر یا لکھنی ہے تو دیکھنے میں صد یہ بن جائے گا. اسی طرح یہ بن جائے گا, خطا یہ بن جائے گا. سمجھائی جی؟ لہذا الف کو یا کی شکل میں تاکہ دو یائیں اکٹھی نہ ہو جائیں. سمجھ آ گئی جی؟ ایشا بس تے بعد یا اور یا کے بعد بھی در ماند یحیا و ریا علمن. جی علم مؤنث ریا بمعنی سراب زد صد یا بشکل یا مرکوم شبد. ایتھے دو یاواں لکھنیاں نے, یحیا ایک یا تے اگلی یا لکھی کیوں نہیں؟ ایویں ریا یہ علم ہے. تو یہ کیوں لکھا گیا ہے؟ تاکہ میان علم و سوال ہے کہ عکس کر دیو. علم وچ نہ لکھو تے دوجیاں وچ لکھ دیو وہ عکس نہ کر دند. ذرا کہ غیر علم کیا ہے؟ غیر علم پہلو ہے تے علم تے بعد وچ بندا ہے. جی سنے جی و آرا بالف نوشتہ بودند پس علم را اے شاباش. سمجھائی جی؟ تے یہ دو یاواں اتنے لکھیاں نے کندے وچ؟ یحیا وچ تے مصنف علام از تحصیل ابن مالک نقل کرتے ہیں کہ نہیں لکھی جائے گی کوئی شے علم سے یا کے ساتھ, یعنی الف علم ہو اور علم میں الف یا کی شکل میں لکھا جائے الا یحیا صرف. اور تعمیم مذہب ہے مبرد کا, ہر جگہ ہو سکتا ہے. جی کل سمجھی جی؟ ایشا بس یہ مانا کرنا پڑے کہ چلیے بچہ جی وہ الف جو کہ چوتھی جگہ مراد کلمے دے آخر چوبے چورابے یا زیادہ ہو, اسم میں یا فعل میں ہو, یہ کیا ہوتا ہے؟ یا ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ لکھا جاتا ہے, نہ کہ بعد یا کے. اگر یا تو بعد ہوئے تو پھر الف دی شکل جیسے صد یا, اور بعد یا کے بھی کیا کرنا ہے؟ یحیا اور ریا اعلیٰ من کی مانند میں. ہاں جی شابہ جی او کاف یا تو بعد کاف موصولہ ہوں جی. یا مجولہ کے بعد کے آئے تو وہ موصولہ ہوتا ہے, یاد ہے نا جی. ہو یا فعل میں ہو یا ہو جاتا ہے, نہ کہ یا کے بعد جیسے صد یا اور یا کے بعد بھی, یعنی علم میں پہلا سی غیر علم میں. یحیا اور ریا علم ان کی مانند. اے شاباش اگے دیکھ وہ میرا کچھ لگ دیا. اور الف ثالث کی الف ہو کلمے کی تیسری جگہ میں اگر بدل از یا است تو بیا نبی سندو. سنیں جیسے رما تے رہا یہ کندے کو بدلے ہیں تو کندے شکل سے لکھنا ہے؟ ایشا بس ہے. و اگر نہ اور اگر کلمے کی تیسری جگہ میں ہو الف اور یا سے بدلا ہوا نہیں ہے تو پھر با الف نحو دعا کندے کو بدلے ہیں؟ واو کو لو یار آسا بن. ایشا بس ہے. سنیں تو ان کس شکل سے لکھنا ہے؟ مگر یہ کہ کلمہ بر وزنے افعالو بر وزنے بر وزنے فعالا کلمہ بر وزنے فعالا تے ہووے. بسم اللہ الرحمن. دھیان کریں یعنی وہ بدلا ہوا نا یا سے تیسری جگہ تو شاہ کی شکل میں, اگر یا سے بدلا ہاں اگر کیا ہو کلمہ کیڑا وزن ہو بے فعالا تے فعالا بضم فا و کسر آ بفتح عین باشد نزد کوفیان بیا نوشتہ شبد العلا الردا کی
उला अन-निदा। آگے سمجھے؟ تو یہ کس کے ساتھ بدلا ہوا ہے تیسری جگہ، تو یا سے بدلا ہوا نہیں ہے لیکن پھر بھی یا کی شکل میں لکھا جائے. آگے سمجھے؟ اے شاباش سے اور سمجھ لگی ہے بھی پیچھے تو سے نا بھی وہ کس سے بدلا ہوا ہو یا سے بدلا تو پھر لکھا جائے گا، تو اگر نہیں ہے تو الف سے، لیکن یہاں پھر بھی الف سے یا سے. اور قلعہ میں خاص کر کے، قلعہ میں خاص کر باہر دو نگارند بھئی یا کی شکل میں بھی لکھتے ہیں اس لیے کہ الف اس کا محتمل ہے کہ واو سے بدلا ہوا ہو، اس دلیل کے ساتھ کہ تائے کلتا مؤنث بدلا واو است کیونکہ اصل اس کا، اور احتمال ہے کہ بدل از، یا ہو دلیل یہ ہے کہ اس میں امالہ ہوتا ہے، یا کے ساتھ تو امالہ یا کے ساتھ تب بھی کہ یا سے بدلا ہوا ہو جی، تو لہٰذا پھر اس کو قلعہ کو قلعہ کی شکل میں لکھنا بھی ٹھیک ہے، الف کے ساتھ یا کی شکل میں لکھنا بھی ٹھیک ہے. صرف وہ یا دی شکل سے لکھا ہوا تو سب ویکھیا کون دے پڑھنے شک پہ جانے پہ کی شے وہ ہوندا قلعہ ہی ہے جی. ہن ایویں کہ یہ چیزاں یاد ہو جان بچے تو پھر پڑھنے چ مشکل نہیں ہے جی. پلاؤ بھی اور فائدہ صلاتن زکاتن حیاتن مشکاتن و ربا و جزء، ان کا جو الف ہے جی جو کہ ممال با واو جی امالہ ہوتا ہے واو کی طرف جی بصورت واو نوشتہ شود، ان سب کے اندر جو ہے نا الف جو ہے نا ان کا واو کی شکل میں واو کی شکل میں لکھا جاتا ہے چونکہ وہاں امالہ ہوتا ہے واو کے ساتھ. اچھا جی جو ممال با واو است بصورت واو نوشتہ شود، سمجھ آ گئی جی. اور اگر مثنیٰ ہو اور مضاف نہ ہو، کیا ہو؟ اگر مثنیٰ اگر مثنیٰ و مضاف نہ بود تو پھر اس طرح لکھنا ہے، مثنیٰ بھی نہ ہوں یہ اور مضاف بھی نہ ہو تو پھر واو کی شکل میں یہ جو کلمے ہیں و الا بصورت الف، مثلا تثنیہ صلاتانی کیڑی شکل میں کی شکل میں اگے زکاتانی اضافت کر دیو صلاتیہ نتیجہ کی تی کے یا ضمیر کے با زکاتی. اے شاباش سے اب کس شکل میں ہوگا؟ اب یا الف کی شکل میں. نہیں سمجھے؟ یہ جو لفظ ہیں ان کا الف جو ہے واو کی شکل میں ہے، لیکن اگر یہ تثنیہ ہو جائیں جی یا یہ یا ضمیر کی طرف مضاف ہو جائیں تو پھر ان کا الف کی شکل میں الف کی شکل میں لکھا جائے گا جی. سنیں نا جی، ان دیکھو نا جی مثلا بے یار صلاتن لکھ کی لکھ صلاتن تو پھر صلاتی لکھ، دونوں فرق ہے کہ کوئی نہیں فرق؟ صلاتن کیوں لکھنا ہے واو کی شکل میں تے صلاتی الف کی شکل میں لکھنا ہے جی، تیرے فرق ہے پتر. اے شاباش سے جی سمجھا پہ او کہ دے گیا ہے وے. اچھا جی و اسمائے کے لازم البنا جی اسما جو کہ لازم البنا ہے با الف نوشتہ شوند، وہ الف کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، یعنی ان میں جو الف ہوتا ہے نا وہ الف لکھا جاتا ہے. ما الف کی شکل میں اذا الف کی شکل میں آنا الف کی شکل میں اما، الف کی شکل میں. سنا جی. باقی رہ گیا متا تے انا بیا مکتوب شود بجہت امالہ، چونکہ ان میں متے تے انے امالہ ہے نا اس لیے یہاں لکھنا تو کس کے ساتھ تھا، لیکن یہ یا کے ساتھ لکھا گیا ہے. اچھا کہ جی حروف سے سوا بلا ایک الا دو الا تین حتیٰ چار جی حروف سے ان کے سوا جی صرف ان میں الف یا کی شکل میں لکھا ہے، ان کے سوا میں بیا نہ نوشتہ اند. سمجھ آ گئی؟ صرف اینا وچ کنا وچ بلا الا الا حتی ان میں الف کس شکل میں لکھا گیا ہے؟ یا کی شکل میں. اللہ اکبر. اچھا جی
نوشت تے نوشتن الف بلا بجا اور بلادا کیوں لکھا گیا ہے؟ برائے امالہ آست، برائے اور الا اور الا کا الف اے کیوں لکھا گیا کس کی شکل میں؟ اس لیے کہ الیہ علیہ میں یا ہوتا ہے، یہ الف اس لیے ان میں یا کی شکل میں لکھا ہے جی. اور حتیٰ جو ہے اس میں کیوں لکھا ہے الف کے یا کی شکل میں؟ یہ محمول ہے کس پر؟ سارے نے وجہ بیان کی تھی میں سے کیوں لکھا ہے الف کی یا کی شکل میں جی. سنیں ہی منع کرو کتھے. اور الف ثالث اخیر اخیر ہونا ہے نا. اگر یا سے اگر بدلا ہوا یا سے ہے تو یا کے ساتھ لکھتے ہیں، وگرنہ اگر نہیں تو الف کے ساتھ. اور کلا میں ہر دونوں کے ساتھ لکھتے ہیں اور حروف سے سوائے بلا اور الا اور علا اور حتیٰ کے، یعنی ان میں تو الف یا کی شکل میں، ان کے سوا میں یا کے ساتھ نہیں لکھتے ہیں. او شابہ میرے یارو. اگر بدلا ہوا یا سے ہے تو یا کے ساتھ لکھتے ہیں، اور اگر نہیں تو الف کے ساتھ لکھتے ہیں. اور قلع میں ہر دونوں طرح لکھتے ہیں. شاباش. حروف میں سوائے بلا کے اور الا کے اور الا کے اور حتیٰ کے یا کی شکل میں لکھتے ہیں. و دو حرف مقرر را کے از یا کلمہ ہن ہے وے کہ دو حرف جنہاں وچ تکرار آپس وچ ادغامش جنہاں وچ آپس وچ ادغام ایک لکھنا ہے کہ دو لکھنے نے. ایک لکھنا ہے دو لکھنا ان دا قانون آن لگا جی. سمجھائی جی؟ جڑا مشدد ہے نا انہوں ایک لکھنا ہے کہ دو لکھنا ہے. پڑھو ہوں. و دو حرف مقرر را کے از یا کلمہ یا دو تائے ضمیر است و جنس اول بعد ادغام یک نویسند چون فر و بتو نا عدتو و اللحم اللحم و اللحم اما اللذی و اللذی و اللتی و اللذین و مما و اما و اما اما و الا بخلاف قیاس است. بس صبر. اکبر دے والف ورحمان چنا کے حمزہ اسم در بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ ابن کے نات و درمیان دو علم است. علم است. ال کے بعد لام جر یا تاکید و در مانند لابن تمامش بیفتد و در مثل دہن حمزہ اش فقط چون للبنی و للدہنی. اے شابہ سے او دھیان ہوئے او کہ دے گیا جب. اچھا جی. دو حرف مقرر کو جو کہ ایک کلمے سے ہیں، دو حرف مقرر ادغام ہے اور ایک کلمے میں ہے. کس میں ہے؟ یا دوسرا یا دوم تائے ضمیر ہے کلمے دا آخر، دوسرا تائے ضمیر آپس ادغام ہو گیا ہے. سنیں جی. و از جنس حرف اول حرف کی جنس سے ہے. کون؟ تائے ضمیر اول حرف کی بعد ادغام یک نویسند. دو حرف مقرر کو کہ ایک کلمے سے ہیں یا دوسرا تائے ضمیر ہے اور حرف اول کی جنس سے ہے، بعد ادغام ایک لکھتے ہیں. فارارا کو تے بیت تو کو سنیں کہ تائے ثانی درا ضمیر متکلم است و اول لام کلمہ باتا ہست. سنیں ایتھی کو لکھنا ہے جی. ہوں اگلی گل سمجھے. وعد تو دال تا کر کے ادغام ہو گیا ہے لیکن دال لکھیے. اور اللحمو میں لام کا لام ادغام ہو گیا ہے تو پھر بھی مدغم لکھی جاتی ہے. ایک کیوں کہ اس میں ہر دو حرف نویسند مدغم بھی لکھا جاتا ہے اور
اگرچہ پڑھنا ایک ہی ہے لیکن لکھا جاتا ہے. وجہ اس لیے کہ وعدتوں میں اگرچہ دال کو بتا بدل نمودن در تا لیکن دال و تا از جنس واحد نیستند. پچھو سمجھے او واز جنس حرف اول باشد. ہن سمجھے جی فائدہ ایک سے نہیں ہے اس لیے لکھنا ہے جی تاکہ پتہ لگے بھی وہ جڑا نا مدغم کی شے سی اصل وچ. اور اللحم میں اگرچہ لام تعریف تے لام لحمن پر الف لام ہے ایک جنس سے ہیں لیکن ایک کلمے سے نہیں ہے کیونکہ پیچھے بھی کیسی بھی از یک کلمہ ایک کلمے سے نہیں ہے. آگے سمجھے ایشا بس ہے. اور نبی یک لام ایک لام لکھنے میں اگر اللحم میں نا ایکو لام لکھیے اتے ہوئے حمزہ جی تو ویکھن جو بنے گا الحمن کی بنے گا تو معرف یا منکر معرفہ ہے یا نکرہ ہے منکر معرف با منکر تے با حمزہ استفہام مشتبہ میں شد بھی شاید یہ ہے الحمن کیا ہے گوشت سمجھے یا اے اشتباہ پہ جانا جی. اگر دوم ضمیر مفعول است و از جنس اول اگر دوسرا کی ہے تے تو یا کرف نہیں لکھتے پھر بھی دو لکھتے ہیں جیسے یہ ہی ہونا ہے نا جی کیوں میں کلندروں کہ اگلا تو واضح ہے نا یود ریکو کم کی تو یود رک کم میں نا یود رک کم تو پھر بھی کیونکہ دوسرا کیا ہے ضمیر مفعول کی ہے نا لکھتے ہیں جی. اور پچھلا بھی جڑا نا جی وہ ہیں اج باہا ہو بتا بھی ٹھیک ہے اج باہا ہو تو یہاں لکھا ہوا ہے جی کیونکہ ضمیر مفعول مثل فاعل کے مانند جز کے نہیں جز کی مانند نہیں ہے اس لیے اس کو لکھا جاتا ہے. یہ اگرچہ ادغام ہو جائے گا اصل اج باہا نہیں کرنا ادغام کر کے کرنا ہے نا تاں گل بننی نا. وہ جی میں ید رکم کیونکہ جی ادغام نہیں نہ کرنا اور پھر تو خواہ مخواہ بکھرے لکھنے نے نا انہیں ادغام کرنا ہے جی. ادغام والا کوئی لفظ بنے تو تاں بننا ہے سمجھی جی. ادغام تو بغیر تو لکھنے ہی بکھرے بکھرے نے جی. گالے کہ ادغام کریے ثانی مفعول ہے تو ما قبل دی ایک جنس ہے تو ادغام بھی کرنا ہے تو ہون بھی لکھنا بکھرا بکھرا ہے جی. سمجھ آ گئی ہوں اے شاباش ہے جی. اگے چلو جی اگے اما یہ سوال دا جواب بھی بہرحال جی اما اللہ زی سننا پہ اللہ زی اتھی کو لام لکھے ہے دو لکھنے چاہیے سن کیونکہ لذی اتنے اللہ آیا نا تو پھر کی ہونا سن لکھنے دو سن وہ پڑھنا تو ایک ہی ہے لکھنے کی چاہیے سن اللہ تی بچ بھی اللہ زینہ بچ بھی دو لام تے من ماں بچ بھی نون ہونا چاہیے سی مما کیونکہ ایک جنس نہیں ہے گی ان ماں بچ ان ماں ان لا ادغام کر کے نون ہونا چاہیے سی ہر دو بالفتح والکسر بخلاف قیاس است برخلاف یہ سارے قیاس کے خلاف ہیں جی کیونکہ قیاس اللہ زی اللہ تی اللہ زینہ میں یہ تھا کہ دو لام میں نویشند میں نوشتند سنیں ایک لام تعریف تو دوسرا لذی تلتی اور لذینہ کا کہ ہر دو از دو کلماند اور جی میں اللہ میں وہم چنے مما اما اما اللہ میں قیاس یہ تھا کہ من معنی پڑھنا مما ہی ہوں نہیں پڑھ ادغام کر کے پڑھنا تو ہی ہے لیکن نون لکھنا چاہیے سی جی سمجھیو مدغم را بر صورتش میں نویشند میں نوشتند لکھنا چاہیے تھا لیکن موصولات میں
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਮੌਸੂਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੌਸੂਲਾਤ में बजेहत लज़ूम बिना पे बजेहत लज़ूम तारीफ़ ना बजेहत लज़ूम लाम तारीफ़ ते व अदम इक़्तिरान जी अस्तग़फ़िरुल्लाह लाम तारीफ़ लाज़म है तो कभी भी जुदा नहीं होया एक, और अदम इल्तिबास और कसरत इस्तेमाल एक लाम ख़त में हज़फ कर देते इन वजह से जी, वरना लिखना क्या चाहिए? 2 लाम। अच्छा लेकिन तस्नीया हुण वेख, और जो अल्लाह ज़ैन है वो 2 लामा नाल लिखा होंगे जी। अल्लाह ज़ैन तस्नीया को ब 2 लाम ताकि जमा से, और सवाल तो फिर अल्लाह ज़ान है जो रफ़ी हालत में अल्लाह ज़ान है, इन्हां में तो कोई नहीं जमा नाल इल्तिबास, तो महमूल अस्तबर अल्लाह ज़ैन है। वो समझ आ रही जे? वो 2 लाम इत्थे लिखने मुदगम फी मुदगम लिखे इहदे विच, ते अल्लाह ज़ैन है तो तां लिखा भी जमा नाल भी अगर एक लाम है तो अल्लाह जी ना होना जी, जे 2 लाम ने तो तस्नीया होना है, अल्लाह ज़ैन है होना है नहीं खाने च भी। अगर एक लाम लिखा हो तो अल्लाह जीन है तो 2 होने ते ये तस्नीया है। तो सवाल है तो इन्हां विच फिर क्यों 2 ने? किन्हां विच? क्योंकि इन्हां दा इल्तिबास को नहीं जमा नाल, आंदे ने महमूल अस्तबर ज़ैन है। इसी तरह अल्लाह ए ब 2 लाम लिखते हैं ताकि मुश्तबे न शवद किसके साथ? इल्ला के साथ। और अल्लाह हाँ ना ठीक है ना बा इल्ला के साथ हुआ बनेगा ना, फिर एक लाम हो तो वो इल्ला बन गया ना। और अल्लाती और अल्लवाती अल्लाई और अल्लवाओ को बरा महमूल कर दंद सुने वजह न नविश्तन मिम्मा वगैरह मुताबिक असल दर आखिर किताब आ जाता। इन्हों कि और मिम्मा में नून क्यों नहीं लिखा? वो आंदे आखिर तो गल अगे आ रही है जी, आगे समझ अगे वेख। और अलिफ इसमें जलालत का अल्लाह अलिफ है कि कौन है? वो तो खड़ी जबर पाई वो गलत नहीं लगा जी। बाद लाम मुशद्दद के जी, और अर्रहमान में अलिफ मीम के बाद ये अलिफ बराए तखफीफ और साड़ी बोली च खड़ी जबर पाई है को अलिफ अलिफ तो नहीं हैगा, ये तो निशानी लाई है जी। बराए तखफीफ अज़जेहते जैसा कि इसम का हमज़ा बिस्मिल्लाह में नहीं लिखते, वैसे लिखना चाहिए था क्योंकि वो हमज़ा दरमियान में गिर गया, लेकिन भाई लफ्ज़न गिरा, किताबत तो नहीं करना चाहिए था। लेकिन चूँकि भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में इसम का जो हमज़ा है वो कसरत इस्तेमाल की वजह से दर इब्तिदाए जी हर काम में पढ़ी जाती है, इसलिए कसरत इस्तेमाल है। अच्छा सवाल है कि जड़ा बिस्मिल्लाह है फ़कत बिस्म रब्बे का इत्थे लिखा जाता अलिफ, इत्थे बा लिख के ना अलिफ लिखना है, पढ़ना बिस्मिल्लाह ही है तो पढ़ना बिस्म रब्बे का ही है, लेकिन अलिफ आज अदम कसरत इस्तेमाल अलिफ लिखे है जी। सवाल है बिस्मिल्लाह मजरिहा भी तो कसीरुल इस्तेमाल नहीं है, तो उसमें अलिफ को नहीं लिखा हुआ, किसका? इसम का तो महजूफ़ है। लेकिन वहाँ महजूफ़ अज़जियत कसरत इस्तेमाल कश्ती नशीनान जेडे लोग कश्तियाँ बहते हैं सारे आयत पढ़ते हैं जी, तो इसलिए ये भी कसीरुल इस्तेमाल है, इसलिए अलिफ नहीं लिखा गया जी। और सुने ही अगली गल समझ इन्हें माना कर एक बार फिर चलिए। और कितों ओके देखिए हाँ भाई। और 2 हरफ मुकर्रर को जो के एक कलमे से हैं या दूसरा ताए ज़मीर है और अव्वल की जिनस है, इदगाम के बाद एक लिखते हैं, समझा गई? जैसे फर्रा और बित्तो
نہ کہ وعدتو کیونکہ ایک جنس میں نہیں ہے، اور نہ کہ اللحم کیونکہ کلمہ ایک نہیں ہے۔ آگے سمجھ، اگلا سوال ہی دبا نہ کرنا پھر کے چلیے۔ اور دو حرف مقرر کو جو کہ ایک کلمہ سے ہیں یا دوسری تائے ضمیر ہے اور جنس اول بعد ادغام کے ایک کو لکھتے ہیں، جیسے فرہ اور بتو، نہ کہ وعدتو اور اللحم۔ بہرحال اللذی اور اللاتی اور اللذینہ اور مما اور عما اور اما اور الا قیاس کے خلاف ہیں، منع کر شابہ۔ اللہ زی اور اللہ تی اور اللہ زینہ اور مما اور اما اور اما اور الا قیاس کے خلاف ہیں، اور الف اسم جلالت کا اور الف لفظ رحمان کا نہیں لکھتے، جیسا کہ حمزہ اسم کا جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور الف لفظ اللہ کا اور رحمان کا نہیں لکھتے، جیسا کہ حمزہ اسم کا جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہیں لکھتے۔ ہوں اگلا دیکھ دو، بچنا کہ جیسا کہ حمزہ ابن نہیں، لفظ ابن جو کہ نعت درمیان دو علموں کے ہو، کیونکہ ابن ما بعد کے لیے مضاف ہوتا ہے، ما قبل کی صفت بنتا ہے۔ جب دو علموں کے درمیان ابن آئے نا تو اس کا حمزہ بھی نہیں لکھتے، اس کا حمزہ بھی، کیونکہ ما قبل مل جائے گا نا با کے ساتھ تو حمزہ لکھنا چاہیے لیکن نہیں لکھتے، اور کثرت استعمال کی وجہ سے۔ جیسا کہ ھذا زید بن عمرو، جی کہ ابن عمر نعت زید است، سنا جی، لیکن سنا جی، لیکن یہ حذف مشروط ہے اس کے ساتھ کہ اس کا موصوف منون بضرورت نہ باشد وگرنہ محذوف نہ شود، کہ اس کا جو موصوف ہے نا وہ کسی ضرورت کی وجہ سے منون نہ ہو، تاں جڑا موصوف پچھلا جڑا موصوف ہے، کیونکہ انہیں موصوف ہونے نے صفت بننا ہے جی۔ اگر نعت نہ باشد، اگر ما قبل دی نعت نہ ہوئے پھر حمزہ لکھنا ہے زید ابن خالد، یہ مبتدا خبر، زید خالد کا بیٹا ہے، یہ مبتدا خبر نے، ہن پڑھنا زید ابن خالد نہیں ہے لیکن حمزہ لکھنا ہے تا ٹھیک ہے جی، کیونکہ زید مبتدا ابن خالد خبر ہے۔ اچھا، یا دو علموں کے درمیان ہی نہ ہو تو پھر بھی حمزہ لکھنا ہے، جیسے زید بن خالقہ، زید تیرے مامے دا پتر ہے، یہ تو لکھا کوئی نہیں لیکن کی کرنا چاہیے، لکھنا چاہیے نا جی۔ تو خالد کیا ہوتا ہے، نیز محذوف نہ شود، سمجھا جی، یہ تھلف لکھا جانا ہے، یہ ساری غلطیاں نے جی۔ اچھا جی آگے چل ہوئے، اور وَال یعنی الف لام تعریف، اس کا جو الف ہے کس کا، تعریف کا، کہ بعد لام کیے، بعد لام جر، الف لام تعریف کا باللام جر تو بعد آوے، یعنی جس کلمے دے شروع میں الف لام تعریف ہے نا اس اتے لام جر آ جائے، یا بعد تاکید ببد، لام تاکید کے بعد آ جائے، جیسا کہ، اور لابانون نے نا جی کہ در اولش لام ببد تو تمام یعنی تمام میں ال گر جاتا ہے، صرف حمزہ ہی نہیں گرتا بلکہ ادغام ہو کے پورا ہی گر جاتا ہے۔ وہ محذوف شود، کیوں، تاکہ تین لام جمع نہ ہو جائیں، تین لام گل ہی نہیں سمجھے، در ماند لبنون کہ در اول لام اولش لام ببد، کلمہ نکرہ اس کے شروع میں لام، اوپر آ گیا ال تعریف کا، یا لام تاکید، تین لام کٹھے ہوئے نا، ایک لام جارہ لام تاکید، ایک ال والا لام، ایک کلمے دا فا کلمے والا لام،
3 ਲਾਮ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਲਾਮੇ ਤਾਕੀਦ ਤੇ ਲਾਮੇ ਜਾਰਾ ਤੇ ਫਾ ਕਲਮੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਅਲ, ਉਹ ਲਾਮ ਅਲ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਦਗਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖੇ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਈ ਕੀ ਆਖਿਆ ਭਲਾ लाम कलमा हो, कलमा जिसके शुरू में लाम फा कलमा लाम है, उसके ऊपर आ जाए अल तारीफ, फिर ऊपर लामे जारा आ जाए या लामे ताकीद आ जाए जी, तो ये जो दरमियान में अल है ना, ये पढ़ा जाएगा लाम, क्योंकि मुदगम होगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। समझाइए बयुफ्तद व महजूफ शवा, ताकि 3 लाम जमा ना हो जाए। और दर मिसल दोहनुन के अव्वल उसका लाम नहीं है जी, जी हमज़ा उसका यानी हमज़ा अल का फ़कत गिरता है तो बाकी नहीं गिरते। हुण वेख इधरों ओ लिल्लाबने जी, लिद्दोहने व हर दो ब 2 लाम मकतूब शबद, एक लाम जारा ते एक कलमे दा, ते दोहन में जो है ना लाम ही को नहीं हैगा, लिहाजा एक लाम जारा ते एक लाम अल वाला लिखे ना दो में ऐ शाबाश से अगे इन्हें पढ़े ना, ये वखरा है ना को आंदा पे दूजी गल इहदा मन करने एक बार किते गया जी ओ किधर और हमजा इबन का इथों ही ना जो कि नात 2 अलमों के दरमियान है, ये हमजा भी नहीं लिखा जाता, क्योंकि पढ़ना जो हमजा बसली गिर जाने ना ए मतलब भी। चलो जी अल जो के बाद लामे जर के या लामे ताकीद के हो, लाबा नुन की मानद में की मतलब जिसके शुरू में पहले ही हाँ, तो क्या हो जाता है ये अल तमाम अल का गिर जाता है, और दोहनुन की मिसल में हमज़ा उसका फ़कत हमज़ा गिरता है, दाल नहीं गिरता, क्योंकि आगे लाम को नहीं है जी, जैसे लिल्लाबने और लिद्दोहने शाबा शाबा निक्या वो और हमजा इब्न उनका जो के नात हो और 2 अलमों के दरमियान में है, अल जो के लाम जारा के बाद या लाम ताकीद के बाद हो, लाबिन की मानद में तमाम उसका गिर जाता है, और दोहनुन की मिसल में हमजा उसका फ़कत गिरता है, जैसे लिल्लाबनी और लिद्दोहनी। आगे जी वबयुफ़कनद हमज़ाए वसल रा बाद अलिफ इस्तिफ़ाम, मगर हमज़ाए अल के इस बातश रवाज नहु अर्रजुलु व अलिफ हाँ दर हाजा व हाज़िही व हाज़ानी व हाज़ैनी व हाउलाई ना दर हाता वती व हाती वहाती व हाज़ाका वहाज़ाका व हाज़ानिका व अलिफ ज़ालिका ज़ालिका व उलाइका व सलासन सुन वसलासुन वसलासीना वलाकिन वलाकिन्ना वाक्सर वाक्सरे वाक्सरे इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक रा बेअलिफ व दाऊद रा बे अलिफ व दाऊद रा बयकवाओ व बाज़े सुलेमान व उस्मान व मुआविया रा बेअलिफ नबीसन में नबीजंद व में अफजायन अलिफ बाद वाओ जमा के दरफे। अच्छा खैर एक मिनट और ध्यान व निक्यो ओ भला वे व अल्लाह तो हिम्मत दे वे तुहाडे सदके मैनू गरीब नूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी नवा मसला वाबा युफ गनंद गिराते हैं हमज़ा वसली को बाद अलिफ इस्तिफ़ाम के, हमज़े वसली के ऊपर हमज़ा इस्तिफ़ाम आ जाए तो हमज़ा वसली को इस सद्दा का है ना कि या असदा का सही असदा का ऊपर क्या ना हो तो होगा ना हमज़ा वसली नहीं ना इब्रान की इस सद्दा का उत्ते आ गया हमज़ा इस्तिफ़ाम दा तो वो गिर जाएगा की बनेगा अस सद्दा का वो दूजा गिर जाएगा। इसी तरह ठीक हाजिर बसबब कराहत अन्ना इन नब्बा है ना तो उत्ते हमज़ा इस्तिफ़ाम आ गया अन नब्बा ये गिर जाएगा। सुने
اسی کے دیکھ لیں جب بات ہے کوئی مسئلہ نہیں جی بس باب کراہت اجتماع دو الف در صدر سنا جی مگر حمزہ ال کا بعد حمزہ استفہام کے جی ال کا حمزہ بعد حمزہ استفہام کے اگرچہ بصلی ہے کہ اس کا اس بات جائز ہے لکھیں یا اے مطلب جائز ہے ان کی میں دیکھ دروں الرجل کی اور اس بات اس کا در کتابت برائے دلالت بر اس بات لفظاً برائے فرق میان اخبار و استخبار کیونکہ درمیان جو لکھنا ہے او الرجل ہے نا کہ اگر یہ حمزہ استفہام ہوئے دوجا بچ نہ لکھیا ہوئے تو یہ ہونا ہے بھی تو الرجل ہی ہے معرفہ مگر خبر آ رہی ہے تو جے کر بچ الف ہوئے تو سمجھ آ جائے گی کہ بھی یہ حمزہ استفہام دے سمجھ آ گئی جی تاں واسطے لکھ دینے کہ الرجل میں اخبار اور استخبار کے درمیان فرق کرتے ہیں استخبار بھی طلب خبر ہے بھی کیا یہ رجل ہے جی تو جی ہو بھی الرجل ہو یہ مبتدا کے خبر ہونی ہے اے گل سمجھی ہوں اس وجہ سے یہاں جائز ہے لکھیں اور نہ بھی لکھیں اور گراتے ہیں خط میں گراتے ہیں پڑھا جاتا ہے لکھا نہیں جاتا الف ہا کا کس میں ہاذا میں پڑھا جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا حاض ہی میں پڑھا جاتا ہے لکھا نہیں جاتا حاضان میں پڑھا جاتا ہے لکھا حاضین میں پڑھا جاتا ہے ہاؤلائے میں پڑھا جاتا ہے لکھا برائے تخفیف و کثرت ہائے تنبیہ باعث اشارہ سنیں جی نہ کہ الف ہا تا میں اور تی اور ہا ذال کا اور ہا زان کا میں اتنے لکھا جاتا ہے جی یہ ہا زان کا پھر غلط لکھا نے یہ حال فا لکھنا سی جی تاں برا تاں ٹھیک ہونے نا سنیں جی اچھا جی بس بب عدم کثرت استعمال آہا بس اور گراتے ہیں الف ذالکا کا ذالکا الف ہے کہ کونی زا الف ہے لکھا نہیں کیا الا جی الف ہے لکھا نہیں کیا سلاسو جی الف ہے لکھا نہیں کیا سلاسینا جی الف ہے لکھا نہیں کیا لاکنہ جی الف ہے لکھا نہیں کیا لاکن پڑھا جاتا ہے لکھا نہیں کیا آگے سمجھے مشدد و مخففہ ضرور مشبہ بفعل یا حرف عطف اتنے کیوں الف پڑھ دے ہے صحیح لیکن لکھنا نہیں برائے تخفیف از کثرت استعمال بس اور اکثر از اہل فن ابراہیم کی یہاں الف لکھا ہوا ہے نا لکھنا نہیں ہے دل کو نہیں لکھا ٹھیک ہے ابراہیم اسماعیل اسحاق کو بغیر الف کے اور داود کو ایک واو کے ساتھ لکھتے ہیں سمجھ آ گئی جی کیوں بجت استقرا دو واو جی اچھا برخلاف دو یا تسجیر تخجیر یہ دو کیوں لکھی ہیں یہ بھی تو دو ہیں نا کہ ہر دورہ باقی دارند در خط پڑھ رہی ہیں تو ہیں لیکن خط وچ بھی باقی نے تاکہ التباس با مجارے مجرد لازم نہ یاید ورنہ کیا پانا جائے گا تسیر ہو سارا یسیر ہو سنیں اور بعض عربی سلیمان و عثمان و معاویہ کو بغیر الف کے لکھتے ہیں ایسا لکھیں نا الف نال الف تو بغیر لکھنا جی سنیں جی اے شاباش ہے بھئی میم لکھنی ہے اگے نون لکھنا ہے الف پڑھنا ہے الف لکھنا نہیں ہے سمجھائے ہی بلحاظ کثرت استعمال آلام مذکورہ سمجھے ہی یہ منع کر کے چلیے ہو میرا کچھ لگ دیا کتھے ہوئے کتھوں اور الف کتھے گیا کتھے اچھا اور گراتے ہیں حمزہ وصل کو الف استفہام کے بعد مگر
ال کا حمزہ کہ اس کا استبات کہ اس کا اثبات جائز ہے جیسے الرجل، اور ہا کا الف ہا کا الف حاضہ میں، حاضہ میں، حاضی میں، حاضان میں، حاضین میں، ہاؤلائے میں، نہ کہ ہا تا، ہا تی، ہاضا کا، حاضانکا میں ایک جواب اگون ہے، اور الف ذالکا کا، اور اولائکا کا، اور سلاس کا، اور سلاسین کا، اور لاکن کا، اور لاکنہ کا، اور اکثر الف ابراہیم کا، اور اسماعیل کا، اور اسحاق کا بغیر الف کے، اور واو کس میں، ہاں اور داود میں، اور داود کو ایک واو کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور بعض لفظ سلیمان و عثمان و معاویہ کو بغیر الف کے لکھتے ہیں۔ منع کرو جی، شابہ جی۔ حمزہ وصلی کو الف استفہام کے بعد فقر حمزہ ال کہ اس بات اس کا جائز ہے جیسے الرجل، اور الف ہا کا حاضہ میں، حاضہی میں، اور حاضانی میں، اور حاضہینی میں، اور ہاؤلائی میں، نہ کہ ہا تا میں، اور ہا تی میں، اور ہا ذاکا میں، اور ہا ذانکا میں، اور الف ذالکا کا، اور اولائکا کا، اور سلاسن کا، اور سلاسینہ کا، اور لاکنہ کا، اور اکثر ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کو بغیر الف کے، اور داود کو ایک واو کے ساتھ لکھتے ہیں، اور بعض سلیمان اور عثمان اور معاویہ کو بغیر الف کے لکھتے ہیں۔ وَمَے افزائین الف بعد واو جمع کے در فعل است و ضمیر مفعول بدو نہ پیوستہ تا بباؤ مشتبہ نہ کرتا چون قدرو لم یقصدو دو وادر میتان جہت میاتن ودراں تا جدا شود از منہ وواو بعد امر در حالت رفع و جر تا تمییز یابد از عمر ودر اولائے موافقت اولائکا ودراں از جہت مخالفت الیکا ودر علو بواسطہ مطابت اولی اولا ودراں از جہت مفارقت الہ نا اے نا اے اولی اچھا ودراں از جہت مفارقت ٹھیک ہے الہ وحرف و شبہ الہ حرف و شبہ آرا شبہ آرا جز متا بکلمہ ما کے حرف از متصل نویسن چون انما و اینما و کلما چنانچہ ان ناسبہ و ان شرطیہ بالا ہاں با اللہ با الا با یوم با حین با از با از بر تقدیر بنا بنا تمت ہو گیا۔ چلو ہن سن ذرا مہربانی فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدا کے بڑھ پہ جان اس بات کو کہ بڑھاتے ہیں الف کو واو جمع کے بعد، جو کہ واو جمع فعل میں ہو، فعل ماضی ہو اور فعل مضارع ہو اور امر ہو، اس میں آخر میں کیا کرتے ہیں، واو جمع کے بعد لکھا جاتا ہے۔ خلاف ہے واسطے بعض بصریین کے مضارع میں۔ ایک دوجی شرط ہے کہ ضمیر مفعول بدو نہ پیوستہ، نال ضمیر مفعول دی نہ لگی ہوئے تو پھر الف لکھنا ہے بعد وچ واو تو بعد، تاکہ بواو عطف مشتبہ سنا جی در بعض صور جیسے قادہ رو الف لکھنا ہے، لم یقصدو چونکہ واو وکھری لکھی ہے نا تو یہ نہیں پتہ چلے گا بھی قادہ را وا تو لم یقصد وا التباس پہ جانا ہے، اس لیے کہ اگر الف بعد قادہ رو نہ لکھیں تو معلوم نہیں ہوگا کہ واو قادہ رو کی واو جمع کی ہے یا ایشا بسی۔ اور جس جگہ اشتباہ نہ ہو جیسے آکلو واو کٹھی لکھی ہے، شاربو کٹھی لکھی ہے، آ جا کے واو بافعل جمع متصل مکتوب میں شود وہ محمول ہے بر صورت التباس۔ سوال انہاں وچ کیوں کٹھے واو الف لکھا ہے، وہ کہ یہ جن میں التباس ہے نا جہاں واو وکھری لکھی جاتی ہے علیحدہ،
ان پر ان کو حمل کیا ہے، کیونکہ واو کٹھی لکھی ہے نا تو پھر تطف والی نہیں نہ بنتی، بکری لکھو تطف کا التباس ہے نا، تو یہاں تو واو اکٹھی لکھی ہے تو ان کو تو جو ہے نا التباس کوئی نہیں ہے، کس میں آکلوا شربوا میں، لیکن کہا کہ یہ محمول ہے ان پر جن میں التباس ہوتا ہے، جن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ تردن للباب۔ اچھا جی، قولہ ضمیر مفعول بدو پہ وسطہ، یہ اعتراض ہے ضربوہ سے، اب الف نہیں لکھا جائے گا کہ الف دران نم نویسند، اور نون جمع سے، نون اگر جمع کا نون آگے جڑ گیا ہے پھر بھی الف نہیں، جیسے ینسو اور نون تاکید، اخشاونا، اب بھی ہم در حکم آست۔ اچھا بی اس کے حکم میں ہے واو را متوسط میں گردانند جی۔ اچھا بھئی بی کی اسی کے حکم میں ہے کہ واو کو متوسط بھی، یہ گویا واو درمیان میں چلی گئی ہے کیونکہ ضمیر لگ گئی، جمع دا نون نال لگ گیا یا نون تاکید ہو گئی، مک گئی گل۔ اگے جی و میں افزا یند الف در میں اتان جی، میں اتان تسنیہ ہے نا، یا میم کے بعد الف کیوں بڑھاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ از جہت زیادت در میں اتن، چونکہ میں اتن میں الف ہے تو تسنیہ میں بھی الف ہے۔ اچھا اے میں اتن وچ کی مجبوری بنی الف دی، و دراں تاکہ من ہو کے ساتھ التباس نہ ہو جائے، اور میں اتن تے مینو لکھنے تے کو جائے نا، وہ تو ساؤنڈ بچے نقطے شکتے تیواں پائیاں نا، پیسے میں اتن اور من ہو، لکھنے میں کیا اگر درمیان میں الف نہ ہو تو الف ہوگا تو یہ نشانی ہے، الف نہیں ہوگا تو من ہو ہے۔ آگے سمجھے کہ در صورت حروف بہرحال، ان سوال ہے کہ نقطے تے ہیں، بہرحال اختلاف نکات قابل اعتبار نہیں ہے۔ اچھا سوال ہے کہ جڑی وہ جمع نے، او میعات، میعون، معین، جمع نہیں بڑھاتے، بس بب نہ ہونے قدام وجہ زیادت، ان وجہ کوئی نہیں ہے گی جی۔ اچھا جی، اور واو زیادہ کرتے ہیں امر کے بعد، کس کے بعد؟ جو کہ منصرف ہے، رفعی اور جری حالت میں، تاکہ تمیز ہو پائے عمر سے۔ اگر واو ہے تو پتہ چلے یہ واو نہیں ہے تو بضم عین و فتح میم غیر منصرف۔ ہن سنا جی، اچھا نسبی حالت میں واو نہیں ہوتی، نسبی حالت میں بہرحال در حالت نصب برائے تمجیز حاجت واو نیست، کیونکہ عمر بالفتح امر الف کے ساتھ لکھا جائے گا، برخلاف عمر مضموم العین غیر منصرف، یہ عمر لکھیں گے نسبی، آگے الف نہیں ہوگا تو امر ہوگا تو آگے، لہذا نسبی حالت میں واو کی ضرورت نہیں ہے، جری اور ایسا سمجھ لو وہ شاباش۔ بہرحال این حکم، یہ حکم نثر میں ہے، کس میں ہے؟ اور نظم میں، و در نظم وزن شعر خود ممیز است، تو اس وزن نال پتہ لگ جائے گا، حاجت امتیاز بواو نیست، لہذا شعراں وچ عمر تے امر وچ واو دا فرق نہیں کرتے جی۔ اور گل سن، اور بڑھاتے ہیں واو کو اولائے میں، پڑھنی کوئی نہیں، لکھی ہے کندے وچ؟ جمع اسم اشارہ، کیوں؟ برائے موافقت اولائے کا، اندے وچ واو ہے کیونکہ اندے نال کاف لگا ہے نا، تے سوال ہے کہ اولائے کا وچ کیوں ودائی ہے؟ و دراں از جے تے مخالفت جے وچ واو نہ ہوئے تے پھر اولائے کا تے الہ کا ایکو جے بندے نے ویکھ لکھن وچ، اور نقطہ دا اعتبار کوئی نہیں نا، اے تا امتیاز بینہما در صورت حاصل شود۔ اگلی گل، اور بڑھاتے ہیں واو علو میں، پڑھنی کوئی نہیں لیکن جمع زو با واسطہ مطابق الی، کس میں؟ حالت نصب اور جر میں، تے اس الی وچ کون بدائی؟ وہ تو نا علو رفی حالت ہے نا، تے نسبی جری کی ہے، اے الی وچ کیوں واو بدائی؟ یعنی علو وچ تے بدائی کہ الی وچ ہے، الی وچ کیوں ہے؟
و دراں برائے مفارقت الا اے الی تے الا ایکو جائے نے صرف واو دا فرق ہے واو ہے تے الی ہے واو نہیں تے الا ہے حرف جر در صورت و حرف اور شبی آرا جی و حرف و شبی آ اور در صورت پیچھے ہو گئی حرف اور حرف کا مشابہ جڑی کو جا کو از اسمائے شرط و استفہام سوائے متا کے سوائے با کلمہ ما جی سوائے متا کے کلمہ ما کے ساتھ جو کہ حرف ہے متصل کر کے لکھتے ہیں جی اور سمجھے ہی کس کو حرف کو اور اس کی شبیہ کو جو کہ اسمائے شرط سے ہیں اور استفہام سے ہیں سوائے متا کے کس کے ساتھ کرتے ہیں جیسے انما جی مثال کس کی حرف کی اینما ایشا بس کہ اول برائے استفہام و ثانی برائے شرط است اس لیے کہ ما کیے مائے حرفیہ غیر مصدریہ مثل جزو ما لہٰذا موصول کر کے لکھتے ہیں اور وقولہ ما کے حرف است اور پچھوں اعتراض ہے ما اسمیہ سے جیسے انا ما ما عندی حسن یعنی وہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ حسن ہے لہذا یہ ملا کے نہیں لکھنا بکھرا لکھنا ہے ما حرفیہ نو ملا کے لکھنا ہے تے جے ما اسمیہ ہوئے تے انا ما کٹھا نہیں لکھنا اے ما بکھرا لکھنا ہے سمجھے ہی جے کٹھا لکھیا تو ما حرفیہ ہے اگر ما اسمیہ تو بکھرا لکھنا ہے انا ما عندی جیسا کہ ان ناسبہ کس میں اللہ میں اور ان شرطیہ کس میں اللہ میں کہ اصل اس کا ان لا ہے اللہ کے ساتھ متصل کر کے اور جیسا کہ یوم اور ہین کو کلمہ از کے ساتھ متصل کر کے جیسے بر تقدیر بنا یعنی بر تقدیر مبنی ہونا یوم اور ہین کا بر فتح جس وقت کے اضافت نہ ہر دو کی و بسوئے تو اس وقت یہ مبنی ہوتے ہیں کیونکہ ہر گاہ جس وقت اذا از مضاف لے خود مقطوع شود با مضاف خود مثل کلمہ لہذا موصول ہو جاتا ہے در کتابت بہرحال اما بر تقدیر اعراب اگر اعراب کی تقدیر پھر کیا ہوتا ہے گاہ حالت اعرابیہ کو بر بنائیہ حمل کر کے بھی موصول لکھتے ہیں اسی طرح ہے حکم باقی اسمائے زمان کا وقت اذن ساعت اذن زمانہ اذن وللہ الحمد علی ما وفقنی للاتمام والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ ہداۃ الانام الی یوم القیام او مانا کر وہ میرا کچھ لگ دیا او کتھوں اور بڑھاتے ہیں الف کو واو جمع کے بعد کیڑی واو جمع جو کہ فعل میں ہے اور شرط کی اور مفعول کی ضمیر اس کے ساتھ نہ ملی ہوئی ہو یہ کیوں بڑھاتے ہیں تاکہ واو عطف کے ساتھ مشتبہ نہ ہو جیسے قدروا اور لم یقصدوا اور پچھو اور الف بڑھاتے ہیں اور الف دی گالی اور میاتان میں میاتن کی وجہ سے اور میاتن میں تاکہ جدا ہو جائے من ہو سے اتنے بچہ ہونا چاہیے نا جی بھئی او میں افزا یند نا الف دی گل چلتی پہ نا افزا یند الف بعد واؤ تے میں افزا یند الف در میاتان سنے ہی او نال جوڑنا ہے میں افزا یند الف در کیوں ازیت میت اتنے کیوں اے وجہ اور وہ پیچھے عطف پاؤ نا جی او پیچھے اب افزا یند نال لاؤ اور بڑھاتے ہیں واؤ بعد امر کے رفع اور جر کی حالت میں تاکہ
تمجیز پائے عمر سے. اچھا جی، اور پھر عطف چپا کے اور بڑھاتے ہیں واؤ اولائے میں اولائکہ کی موافقت کے واسطے، اور اولائکہ میں الیکہ کی مخالفت کی وجہ سے، اور بڑھاتے ہیں واؤ علو میں الی کی واسطہ مطابت الی کے، اور الی میں الا کی مفارقت کی وجہ سے، حرف اور حرف کا مشابہ سوائے متا کے کلمہ ما کے ساتھ جو کہ حرف ہے، ما جو کہ حرف ہے متصل لکھتے ہیں وکرا کر کے. اگر ما اس میں ہے تو وکرا لکھنا ہے، جیسا کہ انما اور اینما اور کلما، جیسا کہ ان ناسبہ اور ان شرطیہ کو اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، جوڑ کے لکھتے ہیں جی، اللہ تعالی، اور یوم کو اور حین کو از کے ساتھ مبنی ہونے کی تقدیر پر کیا کرتے ہیں، جوڑ کے لکھتے ہیں. من کر وہ کچھ لگ دیا. اور زیادہ کرتے ہیں الف واو جمعہ کے بعد جو کہ فعل ہے اور مفعول کی ضمیر اس کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو تاکہ واو عاطفہ کے ساتھ مشتبہ نہ ہو جائے، جیسے قدروا اور لم یقصدوا. اور زیادہ کرتے ہیں الف میاتانی میں میاتن کی وجہ سے، اور میاتن میں زیادہ کرتے ہیں تاکہ جدا ہو جائے منہ سے. اور زیادہ کرتے ہیں واو کو امرن کے بعد حالت رفع اور حالت جر میں تاکہ تمجیز پا جائے عمر سے. اور زیادہ کرتے ہیں واو اولائی میں اولائکہ کی موافقت کی وجہ سے، اور اولائکہ میں الیکہ کی مخالفت کی وجہ سے، اور علو میں الی کی مطابقت کے واسطہ کے ساتھ، اور الی میں الا کی مفارقت کی وجہ سے، اور حرف کا مشابہ سوائے متا کے کلمہ ما کے ساتھ جو کہ حرف ہے متصل لکھتے ہیں. شمان دی کتنی اور اینما پر من کر جیسا کہ ان ناسبہ اور ان شرطیہ اللہ کے ساتھ، اور یوم اور ہین اس کے ساتھ مبنی ہونے کی تقدیر پر. کی شمان دی تاریخ ہم بیٹا آج 22 شعبان ہے، رات کے 12:30 بجے ہیں، تو آپ نے فصول اکبری کا اختتام کیا ہے. اللہ تعالیٰ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ سید علی اکبر شاہ صاحب جو فصول اکبری کے مصنف ہیں، اور نوادر کے مصنف مفتی محمد سعد اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جناب سے اعلیٰ سے اعلیٰ جزا عطا فرمائے بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.